یہ تفسیر عثمانی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 152، لن تنالوا البر پارہ نمبر 4، سورہ آل عمران آیت نمبر 196 سے 200۔ یہ خاص بات ہے، 196 سے 200۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ ترجمہ: جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کا شہروں میں خوشحالی کے ساتھ چلنا پھرنا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ یہ تو تھوڑا سا مزہ ہے جو یہ اڑا رہے ہیں، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین بچھونا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کافروں کے کامیابیاں دیکھ کر دنیاوی آدمی کو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اور صدیق کی پہلی تفسیر ہے کہ اس کا جو قال اور حال ایک ہو، اور جس کا قلب دوسری تفسیر ہے کہ باطن اس کا جو ہے ظاہر کو دیکھ کے متاثر نہ ہو۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہوئے عمل کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اللہ کی طرف سے میزبانی کے طور پر وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ تفسیر وغیرہ نہیں کر رہا میں، نہ مجھے تفسیر آتی ہے، تفسیر لکھی ہوئی ہے تو میں بات کر لیتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں اپنی طرف سے نہیں، لیکن اس میں اب کوئی تفسیر میں نہیں بیان کر رہا، دل میں بار بار آتا ہے وہ کیا محلات ہوں گے جس کے سامنے سے نہریں بہتی ہوں گی، تب بھی عجیب بات ہے، لیکن نہیں، محلات کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، سبحان اللہ۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ ترجمہ: اور بے شک اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے آگے عجز و نیاز کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کتاب پر بھی جو تم پر نازل کی گئی اور اس پر بھی جو جن پر نازل کی گئی تھی، اور اللہ کے آیتوں کو تھوڑی سی قیمت لے کر بیچ نہیں ڈالتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہیں، بے شک اللہ حساب جلد چکانے والا ہے۔ کیا عجیب عجیب بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر اختیار کرو، مقابلے کے وقت ثابت قدمی دکھاؤ اور سرحدوں کی حفاظت کے جمے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اس کی تفسیر عثمانی میں آئی ہے، یعنی کفار جو ادھر ادھر تجارت وغیرہ کر کے دولت کماتے اور اکڑتے پھرتے ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے دھوکہ نہ کھائیں۔ یہ محض چند روز کی بہار ہے، اگر ایک شخص کو 4 دن پلاؤ پور میں کھلانے کے بعد پھانسی یا حبس دوام کی سزا دی جائے تو کیا خوش عیش ہوا؟ خوش عیش وہ ہے جو تھوڑی سی محنت اور تکلیف اٹھا کر ہمیشہ کے لیے اعلیٰ درجے کی اراحت اور آسائش کا سامان مہیا کر لے۔ اب اس عیش اور کامیابی کا اس چند روزہ بہار سے مقابلہ کرو کہ یہ بہتر ہے یا وہ آسمان کی بات۔ ہوتا ہے نا، بڑی گاڑیاں دیکھ کر اور بڑے محلات کو دیکھ کر وہ پتہ بھی ہے کہ یہ گڑبڑ کا پیسہ ہے یا کفار کا، اسی لیے موبائل میں تو یہ بھی مصیبت ہے کہ گاڑیاں دیکھ رہے ہیں، پردے دیکھ رہے ہیں، ڈیکوریشن دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے گھر دیکھ رہے ہیں، ناشکری۔ اللہ اللہ، مہمان اس لیے کہا اللہ نے کہ مہمان کو اپنے کھانے پینے کی کچھ فکر کرنی نہیں پڑتی، عزت اور آرام سے بیٹھے بیٹھے ہر چیز تیار ملتی ہے۔ اوپر عام متقین کا حال بیان ہوا تھا، اب اہل کتاب میں جو متقیوں ان کا خصوصی سے ذکر فرماتے ہیں، یعنی جو اہل کتاب اللہ پر ٹھیک ٹھیک ایمان لائے، قرآن کو مانا، اور چونکہ خود قرآن تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے ان کو بھی مانا، مگر اس طرح نہیں جس طرح دنیا پرست احبار مانتے تھے کہ تھوڑے سے دنیاوی فائدے کی خاطر آیت اللہ کو چھپا لیا یا بدل ڈالا، بلکہ خدا کے آگے عاجزی اور اخلاص سے گرے اور جس طرح اس نے کتابیں اتاری تھی ٹھیک ٹھیک اسی اصلی رنگ میں ان کو تسلیم کیا، نہ بشارات کو چھپایا نہ احکام کو بدلا۔ ایسے پاک باز حق پرست اہل کتاب کے لیے اللہ کا مخصوص اجر ہے۔ چنانچہ قرآن اور حدیث کی تصریحات سے ثابت ہے کہ ایسے اہل کتاب کو دوہرا اجر ملے گا۔
یعنی حساب دوہرا اجر ملے گا ان کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان پر بھی ایمان لیا تو دوہرا ان کے لیے ملا۔ تو حضرت والا فرماتے تھے مسائل سلوک میں ہے، حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ شیخ اول کے انتقال کے بعد دوسرے شیخ میں دیر نہیں کرنی چاہیے 3 دن سے زیادہ۔ تو فرمایا پہلے شیخ سے دوسرے شیخ کی طرف جانا وہ تو اللہ کے پاس چلے گیا، لیکن پہلے شیخ سے جو تعلق ہوتا ہے آدمی کو دوسرے کا کیا معاملہ ہوتا ہے، تو اس پر وہ مجاہدہ اختیار کرتا ہے کہ بھائی مجھے اصل تو فائدہ اٹھانا ہے، تو اس کو بھی ڈبل ثواب کا معاملہ ہے۔ اللہ یاد دلاتے ہیں، لکھا ہوا نہیں تھا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جوتیوں کے صدقے واللہ اللہ یاد دلاتے ہیں وہ ایسے اہل کتاب کے دوہرا اجر ملے گا، یعنی حساب کا دن کچھ دور نہیں، جلد آنے والا ہے، اور جب حساب شروع ہوگا تمام دنیا کا پائی پائی حساب بہت جلد بے باک کر دیا جائے گا۔ سورت کے خاتمے پر مسلمانوں کو انتہائی جامع معنی نصیب فرما دی جو گایا ساری سورت کا ماحصل ہے، یعنی اگر کامیاب ہونا اور دنیا اور آخرت میں مراد کو پہنچنا چاہتے ہو تو سختیاں اٹھا کر بھی طاعت پر جمے رہو۔ اب اللہ زندہ جہاد فیلا کے 4 مجاہد ہیں، وہ تو بیان ہوتے ہی رہتے ہیں۔ معصیت سے رکو، گناہ سے، دشمنوں کے مقابلے میں مضبوطی اور ثابت قدمی دکھلاؤ، اسلام اور حدود اسلام کی حفاظت میں لگے رہو، جہاں سے دشمن کے حملہ آور ہونے کا خطرہ ہو وہاں آہنی دیوار کی طرح سینہ سپر ہو کر ڈٹ جاؤ۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور مسلمانوں جس قدر طاقت اور گھوڑوں کی جتنی چھاؤنیاں تم سے بن پڑیں ان سے مقابلے کے لیے تیار کرو، اور جن کے ذریعے تم اللہ کے دشمن اور اپنے موجودہ دشمن پر بھی ہیبت طاری کر سکو، اور ہر وقت ہر کام میں خدا سے ڈرتے رہو۔ یہی جو شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا حکم بار بار سناتے تھے کہ 400 مرتبہ زیادہ اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، میرے پیارے بنو، اور ہر وقت ہر کام میں خدا سے ڈرتے رہو۔ یہ کر لیا تو سمجھ لو کہ مراد تک پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑا عرصے کے بعد یہ مضمون پورا ہوا ہے۔